ملت جعفریہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند آگئے سلام اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی آباد صلوات اللہم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم فردن بعد فرد وقبیلة بعد قبیلة وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی قال سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاة صلوات اللہ بلند و بالا اللہ ذوالجلال والاکرام امام برگاہ زین العابدین علیہ السلام سے لیٹا ہوں میں فرض اعضا کی یہ 7ویں مجلس اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے الہی آمین جتنے میرے مولا کے چاہنے والے اس فرض اعضا پہ جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں موسم کی خرابی کے باوجود میرے مولا آپ سب کی اس حاضری کو اپنی عبادت میں شامل کریں۔ الہی آمین بہت ساری دعائیں ہیں جو ذمہ لگائی گئی ہیں، مولا سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میرا آقا آپ سب عزاداروں کی جملہ حاجات کو وقت باب الحوائد السلام پورا فرمائے۔ الہی آمین میرے مولا کے ذاکرین منقبت خانوں وائزین سب کی نو خانوں کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے۔ الہی آمین کیونکہ یہ فرض اعضا کائنات کی تمام تر برکات کا ایسا مجموعہ ہے کہ جو برکات کسی ایک علاقے فرد افراد خاندان یا کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے ہر بادمی انسان کے لیے یہ برکات موجود رہتی ہیں، اور ان برکات کا نزول اللہ نے کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا بھولا ہوا کائنات کا عاصی اور گنہگار کسی بھی وقت اس در پہ آ جائے تو یہ کلیجے سے لگا لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ فرض اعضا پر تعاون کرنے والی شخصیات باقاعدگی کے ساتھ تشریف فرما ہوتی ہیں۔ مولا ان سب کی ڈیوٹی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین میں آج کی اس مجلس میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرض اعضا پہ اس کا نام آتے ہی نوجوانوں میں ایک جذبہ امڑ آتا ہے۔ حضرت نجم آفردی نے کہا تھا کہ پریم نگر کا پنتھی قاسم موت سے بیاہ رچائے گا۔ پریم نگر کا پنتھی قاسم موت سے بیاہ رچائے گا، ہنسی خوشی کا جانا ٹھہرا دولہا بن کر جائے گا۔ آپ نے آج تک کسی کو دولہا بن کے موت کو گلے لگاتے نہیں دیکھا، چونکہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ
کوشش کرتے ہیں. یہ صوبہ اعلیٰ ہے اور الحمدللہ تمام کا عمل سکول عقیدہ عزاداران مجمع کربلا اس پاکیزہ مجلس میں شرکت کر کے پورا دن کے لیے رات گئے تک کے لیے مجالس اعظم میں شرکت کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جلوس اعظمی برآمد ہو رہے ہیں. میری تاریخ میں نظر پڑی، ابھی میں ایک کتاب کور پلٹ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے. انشاءاللہ متوجہ رہیے گا، جب آگے بڑھے گی گلا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنی سماعتوں کو آپ نے تھوڑا سا بلند رکھنا ہے. قافلہ اپنے منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. راستے میں قافلے نے قیام کیا. ایک جوان آگے بڑھا اور اس نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا آپ سے سوال کرنا ہے. کہا کہ چچا یہ بتائیے کہ کیا جس موت کے سفر پہ ہم جا رہے ہیں، اس سفر میں جب موت کو گلے لگانے کی منزل آئے گی تو اس فہرست میں میرا نام بھی شامل ہوگا؟ یعنی مرنے کی خواہش اس طرح ہوتی ہے، لوگ مرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں. یہ آل محمد کے گھرانے میں خرد و کلام ضعیف و جوان، ان کا کیا انداز ہے کہ چچا کہ میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے. تو چچا نے جواب یہ دیا یہ تمہارا نام شامل ہے. چچا نے کہا کہ بیٹا اس فہرست میں تمہارے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. اس فہرست میں تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، شہزادہ کا مکمل کتاب حضرت تو کہا کہ کیا میرا نام بھی ہے؟ جواب کیا دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. تو بچے نے عجیب جواب دیا، یہ ہاشمی جوان ہے. بچہ کہتا ہے کیا آقا یہ جو ظالم فوج ہمیں قتل کرے گی تو کیا یہ ہمارے خیموں تک بھی آ جائے گی، یعنی ہمارے خیموں کے اندر تک آ جائے گی؟ یہ سوال کیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، خیموں کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کی، لیکن اصغر کا نام اس لیے میں اصغر کو خود میدان میں لے کے جاؤں گا. تم نے اب خود جانا ہے، اصغر کو میں ذہنی طور پہ تیار ہو رہے ہیں، آمادہ ہو رہے ہیں. حسین کربلا آ گئے. آج 7ویں محرم ہے اور آج کا یہ اعلان ہمارے شعراء نے بڑے خوبصورت انداز سے منظور کیا ہے کہ حاکم کتھا یہ حکم کے پانی بشر پیئے. بچپن سے سوتے آ رہے ہیں. حاکم کتھا یہ حکم کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، سوار پیئے اور شتر پیئے. دشمن طلب پیئے تو منائی نہ کیجیے پر فاطمہ کربلا آئیے. حسن کی شجاعت کا وارث تھا. دنیا یہ سمجھتی تھی کہ حسن مصطفیٰ شجاعت کے جو ہم نہیں دکھا سکتے تھے، امن پسند تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کی. یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. کسی کی ڈیوٹی فقط مجلس سننا ہوتا ہے، کسی کی ڈیوٹی فیصلہ بچھانا ہوتا ہے. کوئی نوجوان ہمارے حلقہ ماتم میں جا کے ماتم کرتے ہیں، بوسہ پیش کرتے ہیں، کوئی تبرک کرتا ہے، کوئی کسی انداز سے خدمت کرتا ہے. میں کہوں گا کہ واقعاً یہ کربلا ایسا مرقع ہے، یہ مکمل برکتوں کا ایسا مرکز ہے کربلا کہ آج ان کے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خدا کی قسم ہمارے علاقے میں سندھ میں
ایک زمانہ تھا، اب تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہندو جو ہیں وہ خشک سودا دیا کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ خشک سودا لے لے، پیسے لے لے، ہماری طرف سے بھی نیاز شامل کر لے۔ ایک ہندو نے محرم میں اتنی نیاز کی، اس کی نیاز مشہور ہو گئی۔ ایک صاحب نے اس سے ایک دن کہا کہ تو ہندو ہے، تو کیوں نیاز پکاتا ہے حسین کی؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے، میرے گھر میں خواتین کے چند رشتے ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری زوجہ ہے، ایک میری بیٹی ہے، ان تمام رشتوں کا تقدس مجھے حسین سے پتہ چلا ہے۔ کرنا چاہتا ہوں کہ جسے نوشہ کربلا کہا جاتا ہے، جسے پامال سن اسپر کہ ہماری ماں بہن آ جائے گا کہ اگر اصغر بھائی کا نام کہ یہ فوجیں ہمارے خیموں کے اندر آ جائیں گے۔ قاسم نے اندازہ لگا لیا، اس انداز سے عزاداروں کا زیادہ زحمت نہیں دینا، فقط آغاز مجلس ہے، صبح ازاں کا آغاز ہے، عزاداروں پرسہ کسے دینا ہے؟ پرسہ دینا ہے اس بیوہ ماں کو، عزادار اس بیوہ ماں کو پرسہ دینا۔ عاشور اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی رہی، بالوں میں ہاتھ اپنے اوپر اور کہتی تھی کہ قاسم بیٹا میں سیدان ہی نہیں ہوں، قاسم بیٹا میں کنیز و فاطمہ کی، اور کل قربانی آل محمد کا دن ہے، قاسم ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ قاسم جنگ نہ کر سکا، بچہ تم نے اپنے دادا کی تاثیر دکھانا ہے، کل تم نے اپنے بابا کے خون کی ماں کے دودھ کی لوگ ایسی بات نہ کر سکے۔ اور بچہ تھا، یہ کہتا تھا اماں مختل میں جانے کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یاد کرا دوں گا، غم کا ایسا سیلاب بہتی رہ گئی، دنیا نہ رہی، لیکن کہوں گا آج دنیا میں جو قیام ہے، یہ جو آج صبر استقامت ہے، یہ کربلا والوں کے صدقے ہے۔ ہاتھ آئے تھے کیا ہدائی، کس کس نے لوٹا دی رہے آقا میں کمائی، 9 ماؤں نے دیکھی، 9 ماؤں نے دیکھی، میں پروتنے میں نام رسائی ماؤں نے دیکھی سے لڑائی، اور میرے ساتھ خاصی کرتا میں کہوں گا بہت کم سن تھے نا، اگر آئے ام فروا سے کہا قاسم کو اگر آئے چونکہ زہر دھاگا مل چکا تھا اور ہمارے سندھ کے اگر اس کا حکم فرمائیے کہ ایسا کرو قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دے، قاسم کو سینے پہ لٹایا، اگر
کے نکلے اور ابن حسن وصیت کر کے ام حضرت ام فروا سے کہا ام فروا ایسا آیا اب کہ مجھے جب بھی قاسم جاتا ہے عزیزارو قاسم تمہیں کیا پتا جب مجھے بھائی حسن مجھے آپ کے مولا سے آقا سے پوچھنا ہے عزیزارو قدموں سے یہ کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا امام آئے چہرے پر کرب کیا آثار ہے
پہنچا دیا. سر پہ گرد مارا. علماء کا جملہ ہے کام سے چلے مقدم لاش قاسم بابا. عزاداروں نقاب ہوتا ارے
گیا شہید جو وفا